نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي ربي زدني علما ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین۔ آج انشاءاللہ تعالی بإذن اللہ ہم قرآن ڈیلی کے سلسلے میں سورۃ النساء کی اگلی آیت کریمہ آیت نمبر 143 کا آسان ترجمہ اور تفسیر دیکھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مذبذبین بین ذالک، مذبذب اردو میں بھی آپ اس لفظ سے واقف ہوں گے، تذبذب کا شکار ہیں، اس کے درمیان ہیں۔ دیکھتے ہیں، لا الہ اولائی ولا الہ اولا، نہ ان کی طرف ہیں اور نہ ان کی طرف۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، اور جسے اللہ گمراہ کر دے پھر تو اس کے لیے ہرگز کوئی راستہ نہ پاؤ گے۔ اللہ کیسے گمراہ کرتا ہے اس کی تفصیلات میں پیچھے کئی بار آپ سے شیئر کر چکی ہوں، اور آگے بھی اس کا ذکر ہوتا رہے گا کہ یہ اللہ تعالیٰ کسی کو گمراہ نہیں کرتے ہیں۔ یہ دو راستے اللہ تعالیٰ نے سب کے سامنے رکھ دیے ہیں، صحیح غلط، حلال حرام، اچھائی برائی، بالکل کلیئر کر کے دونوں راستے ہر انسان کے سامنے ہوتے ہیں۔ وہ اپنی مرضی سے اگر کوئی غلط راستہ چنتا ہے، برائی کا راستہ چنتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ جو راستہ بھی کوئی انسان چنتا ہے وہ اس کے لیے آسان کر دیا جاتا ہے اور اس میں وہ آگے بڑھتا جاتا ہے، اس میں اسے کامیابی ملتی ہے۔ تو جب برائی کے راستے پہ کوئی چلتا ہے اور چلتا جاتا ہے، پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ واپسی ناممکن ہو جاتی ہے۔ وہ اس انسان کے لیے بھی اتنا آگے بڑھ چکا ہوتا ہے گناہوں میں کہ فائنلی پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے دل پہ جیسے مہر لگا دی جاتی ہے، اور تو پھر یہ کہا جاتا ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے۔ پہل انسان نے کی ہے، اس نے، یہ چیز آپ یاد رکھیے گا۔ اچھا جی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منافق کی مثال اس بکری کی سی ہے جو دو ریوڑوں کے درمیان ماری ماری پھرتی ہے، کبھی اس ریوڑ کی طرف اور کبھی اس ریوڑ کی طرف، اور نہیں جانتی کہ ان دونوں میں سے کس کے پیچھے لگے۔ صحیح مسلم 2784۔ یعنی جو شخص سب کچھ جاننے اور سمجھنے کے باوجود خود گمراہی میں پڑا ہو اور باطل پرستی کی طرف راغب ہو، تو اسے راہ راست پر لانے کے لیے کوئی انسانی نصیحت اور کوئی کوشش کارگر ثابت نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ خود جان بوجھ کر اب اس راستے پہ چل رہا ہے، چلتا جا رہا ہے، بلکہ وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی سزا کے طور پر گمراہی اور باطل پرستی میں پختہ سے پختہ تر ہوتا چلا جائے گا۔ تو اب پہلے اس نے خود چنا، اس میں آگے بڑھتا رہا، بیچ میں نہ احساس کیا اپنی غلطی کا، نہ توبہ کی، تو پھر فائنلی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سزا کے طور پر وہ گمراہی اور باطل پرستی میں وہ پختہ سے پختہ تر ہوتا چلا جائے گا۔ اس لفظ کو سمجھنا بہت ضروری ہے، کوئی اس کو غلط نہ سمجھے کہ جسے اللہ گمراہ کر دے۔ یہ تھی آج کی آیت کریمہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔